تربیت کے نتیجے میں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنا تزکیہ کرنے والے بن جائیں، ہم بھی اپنی صفائی کرنے والے بن جائیں کہ ہمارے اندر سے نجاست غلاظت دور ہو جائے۔ اور وہ صفائی کیسے ہوگی؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، فرمایا کہ ایسے ہی دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ اس کی دلوں کی صفائی کا جو طریقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا جائے، قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کی جائے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا جائے تو اس سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ اور جو دل اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے وہ دل زندہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو یاد ہی نہیں کرتا وہ تو مردہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حدیث شریف کے اندر بیان فرمایا ہے کہ ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی سی ہے، ذکر نہ کرنے والے کی مثال فرمایا مردہ جیسی ہے۔ تو ہمیں اس بات کی فکر کی ضرورت ہے، ہم دیکھیں کہ ہم کتنا اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ہم موت کو کتنا یاد کرتے ہیں، ہم کتنی اس بارے میں فکر کرتے ہیں۔ اگر ہم نہیں کرتے تو اس پر بھی بے حد فکر کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی فکر کرنے والے بن جائیں کہ ہمارا تزکیہ کیسے ہو جائے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ فلاح پا گیا وہ شخص کہ جس نے تزکیہ کر لیا۔ پھر فرمایا کہ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اپنے رب کو یاد کیا، اپنے رب کا ذکر کیا، تو وہ شخص بھی فلاح پانے والا ہے۔ آج دنیا کے تذکرے کرنے کے لیے، سننے کے لیے ہمارے پاس وقت بہت زیادہ ہے، لیکن بہت افسوس ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ آج ہمیں واٹس اپ تو عزیز ہے، فیس بک تو عزیز ہے، موبائل تو عزیز ہے، ٹک ٹاک تو عزیز ہے، اس پر تو ہم وقت کافی دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہم اپنا وقت خرچ نہیں کر سکتے۔ تو یہ بہت بڑی فکر کی بات ہے، یہ دل کی سیاہی کی علامت ہے، دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے، دل زنگ آلود ہو گیا یہ اس کی علامت ہے، دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا یہ اس کی علامت ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے محبت ہونی چاہیے، اور شوق سے ہمیں ایسی محفلیں، ایسی مجالس ہمیں تلاش کرنی چاہیے جہاں سے ہمیں ایسی مجلس مل جائے تو ہمیں ایسے معاملے میں لالچی ہونا چاہیے، بہت زیادہ لالچی ہونا چاہیے۔ جیسے باہر کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہو تو دیکھا جاتا ہے بہت سارے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے۔ یہاں پر جسمانی غذا تقسیم ہو رہی ہے، کھانے پینے کی چیزیں تقسیم ہو رہی ہیں، لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہوں گے، لیکن جہاں پر روحانی غذا تقسیم ہو رہی ہو، اللہ تعالیٰ کے پاک نام کا ذکر ہو رہا ہو، تو وہاں سے ہم دور بھاگیں تو گویا کہ ہم شیطان کی بات مان رہے ہیں، گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی کمی کی علامت ہے، ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ فصلی، فرمایا کہ فلاح پا گیا وہ شخص کہ جس نے نماز پڑھی۔ تو ہمیں نماز بھی پابندی سے پڑھنی چاہیے، اور یہ نماز بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اقم الصلاۃ لذکری، فرمایا کہ تم نماز پڑھو، کیوں؟ مجھے یاد کرنے کے لیے۔ تو جس کی نماز میں اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ، خشوع خضوع جتنا زیادہ ہوگا اس کی نماز اتنی ہی زیادہ اعلیٰ درجے کی قبول ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ نماز کے اندر بھی جس نماز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کی یاد زیادہ ہوگی، وہ نماز بھی زیادہ مقبول ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں ارشاد فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، فرمایا کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، فرمایا کہ تم کیسے غفلت کے اندر ہو، آخرت بہتر ہے، باقی رہنے والی ہے۔ فرمایا کہ دنیا کی نعمتیں، دنیا کی لذتیں، دنیا کی ہر چیز تو فنا ہونے والی ہے، اس کی تو ہر چیز کے بننے سے پہلے لازم ہے کہ اس نے ٹوٹنا ہے، اس نے خراب ہونا ہے، اس نے بگڑنا ہے۔ یہ دنیا
جو چیزیں ہمارے پاس ہیں یہ تو دور کی بات، یہ تو ستارے بھی ٹوٹنے والے ہیں، یہ سورج چاند ستارے بھی بے نور ہونے والے ہیں، یہ بڑے بڑے پہاڑ یہ روئی کی گالوں کی طرح اڑنے والے ہیں، روئی کی طرح اڑنے والے ہیں، اور یہ سمندر ختم ہونے والا ہے، یہ زمین کا نظام سارا درم برم ہونے والا ہے، تو یہ تو ساری دنیا کی ایک ایک چیز ہی فنا ہونے والی ہے، آخرت کا ایک ایک ذرہ ایک ایک چیز ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ فرمائیں کہ ایسی چیز کہ جو فنا ہونے والی ہے تم کیسے لوگ ہو؟ فرمائیں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو۔ فرمایا کہ آخرت کی طرف توجہ کرو، وہ باقی رہنے والی ہے، وہ بہتر ہے اس سے۔ اگر دنیا بہتر ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں کے پاس، حضور کے سارے صحابہ کے پاس، اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں کے پاس، ہر ایک کے پاس دنیا ہی دنیا ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی اعلیٰ سطح عطا فرمائی اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر و قیمت ان چیزوں کی ہے۔ دنیا کی چیزوں کے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر و قیمت، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دنیا کی قدر و قیمت کی حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث کے اندر بیان فرمائی، کبھی اس کو مچھر کے پر کے ساتھ تشبیہ دی، اور کبھی ایک بکری کا مردار بچہ جس کے کان بھی کٹے ہوئے ہیں گندگی کے ڈھیر پر کسی نے پھینک دیا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ اس دنیا کو تشبیہ دی۔ آپ یہ فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اوپر سے فرما رہے ہیں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کیا میرے بندو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو؟ آخرت تو بہتر ہے، باقی رہنے والی ہے۔ اب دیکھیں 24 گھنٹے میں سے، پورے ہفتے میں سے، پورے مہینے میں سے ہم دنیا کی زندگی سنوارنے کے لیے کتنا وقت خرچ کرتے ہیں، دین سنوارنے کے لیے، اپنی قبر آخرت سنوارنے کے لیے ہم کتنا ٹائم نکالتے ہیں، ہم خود اپنا حساب کر لیں تو اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری محنت کس کے لیے زیادہ ہو رہی ہے۔ تو ہمیں سب کو اس بات کی فکر کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ حضرات کو، ہم سب کو اس بات کی فکر نصیب فرما دے اور زیادہ سے زیادہ آخرت کی طرف متوجہ رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو اب ہم تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاک نام کا ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوگا، تو جب لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے تو لا الہ کہتے وقت یہ تصور ہوگا کہ دل سے ہم نجاست کو، اللہ تعالیٰ کے غیر کو، میل کچیل کو، دل کے زنگ کو ہم نکال کر لا الہ اس طرح کمر کے پیچھے پھینک رہے ہیں۔ پھر الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات اور برکات کو، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام کو ہم اپنے دل میں داخل کر رہے ہیں۔ تو ہمارے بس میں یہی ہے، جب ہم بار بار یہ ضربیں لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، جو ہمارے ذمے، جو ہمارے بس میں کام ہے ہم کریں، باقی کام دل کو سنوارنا، دل میں اپنی محبت ڈالنا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو پہلے سے ہی منتظر ہیں کہ میرے بندوں کو دلوں میں میری محبت آ جائے، میرا نام داخل ہو جائے۔ تو پہلے لا الہ الا اللہ، پھر بعد میں الا اللہ کا ذکر ہوگا، پھر اللہ کا، پھر اللہ تعالیٰ کو دعائیہ انداز میں پکارا جائے گا، پھر موت کا مراقبہ ہوگا، پھر آخر میں انشاءاللہ دعا ہوگی۔ اور سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص اور 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے اپنے بزرگوں کو، اپنے مشائخ کو، اپنے پیر و مرشد کو اور اپنے پرائے سب مسلمانوں کو اس کا ایصال ثواب کر لیں۔ پھر انشاءاللہ ذکر شروع کرتے ہیں۔ سب ساتھی قبلے کی طرف ہو کر بیٹھیں گے۔ شہریار انس نہیں آئے؟ انس ادھر ٹھیک ہے، بوتل میں نا پانی لے کے، گرم نہیں لے کے، ٹھنڈا حال کریں۔
याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई न मुझको याद रहे। तुझ पर सब घर बार लुटा दूं, खाने दिल आबाद रहे। सबको नजर से अपनी गिरा दूं, तुझसे फ़क़त फरियाद रहे। सब खुशियों को आग लगा दूं, गम से तेरे दिल शाद रहे। या लतीफ़न बिख़ल्क़िही या अलीमन बिख़ल्क़िही या ख़बीरन बिख़ल्क़िही उल्तुफ़ बिना या लतीफ़ या अलीम या ख़बीर या हय्यु या क़य्यूम या बदीअ अस्समावाति वल अर्द नस्अलुका अन तुहयिया क़ुलूबना व अन तुनव्विर सुदूरना बिनूरि मारिफ़तिका अबदन सरमदन या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह, ला इलाहा 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 इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। हो जाए अगर सारी खुदाई भी मुखालिफ,
کافی ہے جو ایک خدا میرے لیے ہے۔ ہو جائے اگر ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے جو ایک خدا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا موجود الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر عقبا کر کے دیکھ، ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ، خواہشوں کے پیچھے چل کر اب ذرا کچھ سوچ لے، خواہشوں کے پیچھے پڑ کر اب ذرا کچھ سوچ لے،
نفس راضی کر کے دیکھا، رب کو راضی کر کے دیکھ، عشق فانی کر کے دیکھا، عشق باقی کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب عشق سارے اللہ اللہ کر کے دیکھ، اللہ 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 جل جلالہ عم نوالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ کا پاک نام دعائیہ کیفیت سے پکاریں گے کہ جس طرح کوئی دعا کرنے والا پکارتا ہے، اور اس کیفیت کے ساتھ کہ جس طرح کوئی آسمان سے گر پڑا ہے، جہاز میں سفر کر رہا، جہاز گرنے والا ہے، تو اب وہ کیسے اللہ تعالیٰ کو پکارے گا کہ یا اللہ اب تو ہی بچانے والا ہے۔ یا کوئی پانی میں ڈوب رہا ہو، پانی اس کی گردن تک پہنچ گیا، دائیں بائیں کوئی دنیا کا سہارا بچانے کے لیے نہیں ہے، تو اب وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے گا کہ یا اللہ تو ہی بچانے والا ہے۔ اس کیفیت سے اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے کہ یا اللہ ہم بھی گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ ہی ہمیں بچانے والے ہیں۔ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں مولا تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے،
آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے، رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں مولا تو نہ ہم کو بھول جا۔ اللہ 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 اللہ، اللہ 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 اللہ۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے۔ بڑا مجرم ہوں میں تیرا، گزر کر دے۔ بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے۔ خطا کوئی نہیں چھوڑی، کبھی سیاہ نہیں چھوڑا۔ خطا کوئی نہیں چھوڑی، کبھی سیاہ نہیں چھوڑا۔ بس اب کرتا ہوں میں توبہ، الہی در گزر کر دے۔ بس اب کرتا ہوں میں توبہ، الہی در گزر کر دے۔ کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے۔ کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے۔ بنا لے اپنا تو بندہ، الہی در گزر کر دے۔ بنا لے اپنا تو بندہ، الہی در گزر کر دے۔ تیرے دینے سے اے مولا، تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا۔ تیرے دینے سے اے مولا، تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا۔ مگر بن جائے گا میرا
کر دے، مگر بن جائے گا میرا الہی در گزر کر دے۔ اگر مجھ پر تیری رحمت نہ ہو ایک پل خدا بندہ، اگر مجھ پر تیری رحمت نہ ہو ایک پل خدا بندہ، تو ہو جاؤں گا میں رسوا الہی در گزر کر دے، تو ہو جاؤں گا میں رسوا الہی در گزر کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ لیکن ہم نے موت کو یاد کرنا چھوڑ دیا۔ کاش کہ ہم موت کو کثرت سے یاد کرنے والے بن جاتے۔ اسی لیے ہمارے دل سیاہ ہو گئے، ہمارے دلوں پر زنگ چڑھ گیا، ہمارے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے، آخرت کی طرف ہماری توجہ نہیں رہی۔ کاش کہ ہم موت کو زیادہ یاد کریں تاکہ ہمارے اندر عاجزی آئے اور تکبر ختم ہو، آخرت کی طرف توجہ ہو۔ اب تھوڑی دیر کے لیے موت کا مراقبہ کریں گے۔ سب ساتھی گردن کو ذرا جھکا کر اور آنکھوں کو بند کر کے اپنی اپنی موت کا خیال کریں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کے اندر جو وقت دے کر بھیجا تھا وہ میرا وقت پورا ہو چکا ہے، اور موت کا فرشتہ آ گیا مجھے لینے کے لیے۔ میں ایک دم حیران ہوں، میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں تھوڑا سا اور رہ لوں، لیکن آج مجھے چھوڑا نہیں جا رہا۔ میں بے بسی کے عالم میں موت کے فرشتے کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ اتنے میں اس نے اپنا کام شروع کر لیا۔ اس نے سب سے پہلے میرے پاؤں سے روح کو نکالا، پھر میری ٹانگوں سے روح نکالی۔ میں ہوش حواس سے دیکھ رہا ہوں کہ میرا جسم کا نچلا حصہ بے جان ہو گیا، اس میں حرکت ختم ہو گئی ہے، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا، نہ اس کی کوئی دوائی ہے، نہ کسی ڈاکٹر کے پاس جا سکتا ہوں۔ آہستہ آہستہ میں اپنے جسم کو بے جان ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اور میں مر گیا۔ آج تک میں لوگوں کے اعلان سنتا رہا، آج میرے اعلان مسجدوں میں ہو رہے ہیں۔ میرے رشتہ دار، بیوی بچے، گھر والے جمع ہو گئے۔
جو میرے بغیر ایک دن بھی نہیں گزارنا چاہتے تھے، آج سب کی زبان پر یہی ہے کہ جلدی قبر کا انتظام کرو، جلدی کفن دفن کا انتظام کرو، وقت تھوڑا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے غسل دینے کے لیے تختے پر لٹا دیا گیا، اور وہ لباس جو میں بہت پسند کرتا تھا آج وہ کینچی سے کاٹ کر میرے جسم سے اتارا جا رہا ہے۔ میں اپنا بدن دوسروں سے چھپاتا تھا، بچاتا تھا، آج میں دوسروں کے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوں، ان کے رحم و کرم پر ہوں۔ وہ مجھے الٹ پلٹ رہے ہیں، مجھے غسل دے رہے ہیں۔ مجھے غسل دے کر مجھے سفید کفن پہنا دیا گیا اور میرے جسم پر کافور کو مل دیا گیا، اور میری میت کو تیار کر کے گھر میں رکھ دیا گیا۔ رشتہ دار، بیوی بچے سب جمع ہیں، اپنی اپنی محبت کا اظہار تو کر رہے ہیں، لیکن آج کوئی بھی مجھے اپنے گھر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اپنے گھر لے کر جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ میں اب قبر کا مسافر بن چکا ہوں۔ وہ گھر کہ جس کو میں نے بنایا، سنوارا، سجایا، جس کو میں اپنا گھر سمجھتا رہا، آج وہاں سے میرا جنازہ اٹھنے والا ہے۔ اس گھر کو آج میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میری میت کو اٹھایا گیا، اور جن گلی محلوں میں میں چلا پھرا کرتا تھا، کام کاج کرتا تھا، آج وہاں سے میرا جنازہ جا رہا ہے۔ میری میت کو دیکھ کر لوگ مجھے اچھے یا برے لفظوں میں یاد کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا تھا کہ مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، میں بڑا طاقتور ہوں، آج میں لوگوں کے کندھوں کے اوپر سوار ہوں، آج لوگوں کا میں بوجھ بنا ہوا ہوں۔ میری میت کو جنازگاہ لے جایا گیا، وہاں پر لوگ پہلے سے جمع تھے، انتظار میں تھے کہ جنازہ کب آئے گا۔ میری میت پہنچی، امام صاحب نے جنازہ پڑھا دیا، اور بڑی تیزی کے ساتھ مجھے اٹھا کر قبرستان کی طرف روانہ کر دیا۔ مجھے تیز قدموں کے ساتھ قبرستان لے جایا جا رہا ہے۔ میں وہاں پہنچا تو میری قبر پہلے سے تیار تھی۔ مجھے ہاتھوں ہاتھ لے کر قبر میں اتار دیا گیا۔ میں بزبان حال یہی کہہ رہا ہوں کہ شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم۔ میری قبر کو آہستہ آہستہ بند کر دیا گیا، مٹی ڈال دی گئی، اور میرے گھر والے، دوست احباب، رشتہ دار سب تھوڑی دیر ٹھہرے، پھر واپس چلے گئے۔ اگر کوئی ٹھہرا بھی رہے تو ہمیں کیا، جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ قبر کے اندر ایسی مخلوق کے ساتھ میرا سامنا ہوا کہ جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ فرشتوں نے جاتے ہی سوال کر لیا کہ من ربک کا، من نبیک کا، ما دینک کا۔ اگر میں نے دنیا میں اپنے رب کو رب جانا اور اس کی بات کو مانتا رہا اور اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی فرمانبرداری کرتا رہا
اور دین کو دین سمجھ کر اس پر عمل کرتا رہا، اس سے محبت کرتا رہا، تو میں فوراً جواب دے دوں گا۔ اگر خدا نہ خواستہ میں نے لا ادری کہہ دیا کہ میں نہیں جانتا، تو میری قبر میں سانپ اور بچھو چھوڑ دیے جائیں گے اور قیامت تک مجھے مارا پیٹا جائے گا۔ سینکڑوں ہزاروں سال کے بعد قیامت قائم ہو گئی ہے، لوگ قبروں سے نکل رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ چلو اپنے رب کے دربار میں اپنے عملوں کا جا کر حساب دو۔ میں آج تھر تھر کانپ رہا ہوں، پسینے میں ڈوبا ہوا ہوں کہ آج کہیں میرے پول نہ کھل جائیں۔ میدان محشر میں میرے ماں باپ بھی ہیں، میرے استاد بھی موجود ہیں، میرے شاگرد بھی موجود ہیں، میرے دوست احباب بھی موجود ہیں۔ میں آج ڈر رہا ہوں کہ میرے گناہوں سے پردہ نہ اٹھا دیا جائے۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں جو اپنے رب کے دربار میں پیش کر سکوں۔ کوئی بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ہے، کہیں چھپنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ میں اپنے رب کے دربار میں حاضر ہو گیا اور اس کی رحمت کی طرف ہی دیکھ رہا ہوں کہ یا اللہ، آپ کی رحمت آپ کے غصے پر بھاری ہے، غضب ہے پر بھاری ہے، آپ کی رحمت زیادہ ہے یا اللہ۔ اس کی رحمت کی طرف دیکھ رہا ہوں اور یہی امید ہے کہ اگر میری بخشش ہوگی، میری نجات ہوگی تو صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوگی، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے ہوگی۔ اور میرے پیارے پیغمبر رحمت للعالمین ہیں، حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے یہ امید ہے کہ حضور میری سفارش فرما دیں گے، حضور میری شفاعت فرما دیں گے۔ تو آج اگر میری بخشش ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت سے ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم اور فضل سے ہوگی۔ میرے پاس کوئی عمل پیش کرنے کے لیے رب کے دربار میں نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لک الحمد ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا رحمن یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا غفار یا ستار یا اللہ، یا غفور یا ودود یا اللہ، یا رحمن یا رحیم یا اللہ۔ پیارے اللہ، آپ بادشاہ ہیں، آپ بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہیں۔ پیارے اللہ، آپ کا دربار بہت عالی شان ہے۔ یا اللہ، آپ کے دربار میں ہم گناہ گار بندے حاضر ہیں۔ یا اللہ، ہم پر نظر کرم فرما لیجئے، ہم پر نظر رحمت فرما لیجئے۔ یا اللہ، ہماری طرف متوجہ ہو جائیے۔ یا اللہ، ہمیں اپنی خاص توجہ نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ، آپ کے گناہ گار بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں۔ یا اللہ، بہت غلطیاں کر کے آپ سے معافی مانگنے آئے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ، آپ سے ہم معافی مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں معاف فرما دے۔
یا اللہ ہمیں بخش دے، یا اللہ ہم پر رحمت فرما دے یا رحیم اللہ، ہم پر رحمت فرما دے اے کریم اللہ، ہم پہ رحمت فرما دے یا رحمان اللہ، ہم پہ رحمت فرما دے یا رحیم اللہ۔ پیارے اللہ، دنیا کی پرے پنچایتوں میں یہی کہا سنا جاتا ہے کہ یہ اس نے غلطی مان لی ہے، اب درگزر کرو، اب اس کو معاف کر دو۔ یا اللہ ہم بھی آپ کے دربار میں اپنی غلطیاں مانے بیٹھے ہیں، یا اللہ ہم بھی غلطیاں مانے بیٹھے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے، ہمیں بھی شرمندگی ہے، یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ یا اللہ آپ کا قرآن پاک کے اندر پاک ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، یا اللہ ہمارے ساتھ وہی معاملہ فرما دے، اپنی رحمت سے معاملہ فرما دے۔ یا اللہ اپنے دربار عالی شان میں ہماری حاضری قبول فرما لیجئے، اپنی محبت، اپنی معرفت، اپنی پہچان، اپنا تعلق نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما دیجئے، یا اللہ اپنے نیک اور خاص بندوں میں ہمیں شامل فرما لیجئے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں یا اللہ، منہ چھوٹا ہے بات بہت بڑی ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے نیک اور خاص بندوں میں ہمیں شامل فرما لیجئے، اپنے پیارے بندوں میں ہمیں شامل فرما لیجئے۔ یا اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں، یا اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں، یا اللہ اپنی رحمت ہم پر فرما دیجئے اور اپنے نیک اور پیارے اور خاص بندوں میں ہمیں شامل فرما لیجئے۔ یا اللہ تمام ساتھیوں کی سب پریشانی دور فرما دیجئے، مشکلات آسان فرما دیجئے، کسی کا محتاج نہ فرمائیے، محض اپنے در کا محتاج رکھیے، روحانی جسمانی تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ جتنی زندگی ہے صحت عافیت والی نصیب فرمائیے، جب ہماری عمر پوری ہو جائے تو ایمان کامل کے ساتھ یا اللہ مسجد نبوی میں موت نصیب فرما دینا، حرم پاک کا جنازہ نصیب فرما دینا، حضور کے قدموں میں جنت البقیع میں پیارے اللہ دفن نصیب فرما دینا۔ پیارے اللہ زندگی میں بار بار حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائیے، اپنے پیارے گھر بلائیے، بیت اللہ شریف کا دیدار نصیب فرمائیے، بیت اللہ شریف یا اللہ بیت اللہ شریف کے ساتھ چمٹ کر دعائیں کرنے کی لذت نصیب فرمائیے اور موقع نصیب فرمائیے۔ یا اللہ آپ بڑے ہیں، آپ کا گھر بڑا ہے، یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں کوئی کہے کہ ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں، یا اللہ ہم اس کو بلا لیتے ہیں، ہم فوراً بلا لیتے ہیں۔ یا اللہ ہم بھی آپ سے یہی درخواست کرتے ہیں، ہم تیرے عاجز کمزور و ناتواں بندے تیرے گھر میں یہ یا اللہ درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی اپنے گھر بلا لیجئے، اپنے گھر کا دیدار کروا دیجئے، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیجئے، اپنے گھر کے دیدار سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیجئے۔ یا اللہ روضہ مبارک پر حاضری نصیب فرما دیجئے، آپ کے پیارے حبیب کے گھر کا بہت احترام ہے، بہت مقدس جگہ ہے، یا اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں، اپنی رحمت سے اپنے پیارے حبیب کے دربار میں حاضری نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں موجود تھے تو آپ کے دربار میں کافر بھی تو آتے تھے، یا اللہ ہم تو تیرے حبیب کا کلمہ پڑھنے والے،
یا اللہ ہمیں بھی اپنے پیارے حبیب کے در پہ بار بار حاضری نصیب فرمائیے، بار بار زیارت نصیب فرمائیے، یا اللہ مقبول اور باادب حاضری نصیب فرمائیے، خصوصی رحم و کرم والا معاملہ فرمائیے۔ پیارے اللہ وطن عزیز پاکستان کی، عالم اسلام کے مسلمانوں کی، فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ جو قافلہ فلسطین کی طرف سمندر کے راستے سے روانہ ہے اس قافلے کو بخیر وفیت پہنچائیے۔ یا اللہ اس قافلے کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ اس قافلے کو فلسطین کی فتح کا ذریعہ بنا دیجیے، اسرائیل کی، یہودیوں کی، یا اللہ تیرے دشمنوں کی شکست کا ذریعہ بنا دیجیے۔ یا اللہ وہ حضرات بہت قربانیاں دے کر، یا اللہ بچے، یا اللہ نوجوان، اور یا اللہ بوڑھے اور عورتیں، یا اللہ بیمار، یا اللہ اپنی اپنی ہر کمزوری کو ساتھ لے کر اتنی مشقت والا سفر کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے اس سفر کو یا اللہ کامیاب بنا دیجیے، ان کو بخیر و عافیت غزہ پہنچائیے اور بخیر و عافیت انہیں واپس لے کر آئیے۔ یا اللہ ان کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ اس قافلے میں غیر مسلم بھی بہت زیادہ ہیں کہ جو انسانی ہمدردی کے طور پر جا رہے ہیں۔ یا اللہ ان کے دل میں تیری مخلوق کی ہمدردی ہے، یا اللہ ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیجیے، ان کے دل کو نور ایمان سے روشن کر دیجیے، ان کا اسلام سے یا اللہ ان کا سینہ روشن کر دیجیے۔ یا اللہ ان کو ایمان اور اسلام کی توفیق نصیب فرما دیجیے، ان کو جہنم کی آگ سے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لیجیے۔ یا اللہ اس قافلے کی حفاظت فرمائیے، ہر شر سے ہر مشکل سے محفوظ